السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں ایک روایت کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس میں کائنات کے بہترین اور بدترین لوگوں کا بیان ہے۔ تو یہ روایت اصلاح کے حوالے سے بھی بہت زبردست ہے۔ اس میں بہترین لوگوں کی بھی وضاحت ہے اور بدترین لوگوں کی ایک بدی کہہ لو یا برائی کہہ لو، اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اس سے انسان دو طرح کی اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ روایت سنن نسائی میں 2570، سنن دارمی میں 2440، مسند احمد میں 2958، طبرانی کبیر 10ویں جلد 315 نمبر صفحہ، 10767 نمبر روایت، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 255 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم بخیر الناس منزلا، قلنا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سے مقام مرتبے کے لحاظ سے بہترین شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین انسان جس کا مقام مرتبہ دیگر لوگوں سے زیادہ ہے، رجل آخذ براس فرسہ فی سبیل اللہ حتی یموت و یقتل۔ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے گھوڑے کا سر پکڑ کے رکھتا ہے، اسی ساری زندگی ایسے گزارتا ہے حتیٰ کہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے۔ تو ایسا شاہ سوار مرد میدان مجاہد جو ساری زندگی اسی نہج پہ گزارتا ہے، جہاد سے تعلق رکھتا ہے، جہاد میں شامل رہتا ہے مجاہدین کے ساتھ، کفار سے لڑائی اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، اسلام کا غلبہ، تو میدان جہاد میں، میدان کارزار میں برسرے پیکار رہتا ہے دشمنوں کے ساتھ ساری زندگی، کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، یہ نہیں کچھ 6 مہینے سال لگائے واپس آ گئے۔ یا کچھ لوگ پرامن علاقوں میں ہوتے ہیں، کسی اسلامی ریاست میں رہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں فلاں فلاں، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں۔ اس کا تعلق جنگ میں شامل لوگوں کے ساتھ ہے، یا کوئی گوریلا یا ٹکر کی جنگ جو جاری ہوئی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص یہ ہے، اس کے مقام مرتبے تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو اس میں جہاد کے بہت بڑے فضائل بیان ہوئے، اور جہاد میں شامل جو مجاہدین ہیں وہ قابل قدر ہیں، قابل رشک ہیں، اور اس طرح کی زندگی کا سوچنا چاہیے۔ فرمایا آپ نے اس کے بعد وَأُخْبِرُكُم بِالَّذِي يَلِيهِ ہے، اس کے بعد والا شخص جو مقام مرتبے میں اس کے بعد جس کا نمبر آتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ نے فرمایا رجل معتذر فی شعب یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکوٰۃ ویعتزل شرور الناس۔ دوسرے مقام مرتبے میں وہ شخص ہے جو کسی پہاڑی گھاٹی میں، علاقے میں، کسی پہاڑی چوٹی پہ، ویرانے میں الگ تھلگ رہتا ہے اور اپنے فرائض نہیں بھولتا، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ، اور لوگوں کی شرارتوں سے، ان کی شرور سے الگ تھلگ، ان میں ملوث نہیں ہوتا، مبتلا نہیں ہوتا۔ ایسا شخص ایک مشکل زندگی ہے، لیکن فتنے سے بچاؤ کے لیے اگر کوئی یہ عزیمت اختیار کر لے تو یہ بھی مقام کے لحاظ سے مجاہد فی سبیل اللہ کے بعد اس کا درجات ہے۔ تو یہ تو بہترین لوگ تھے۔ اس کی وضاحت ہے، اتنے دو لوگوں کی وضاحت کہ یہ بہترین ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں بھی ہوتی ہے، صحیح مسلم میں 1889 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خیر معاش الناس لہم
راجل ممسکن عنان فرسہ فی سبیل اللہ، لوگوں میں زندگی کے اعتبار سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے۔ یہ تیر و علامت نہیں ہے اس کی، پشت پر بیٹھ کے اٹھتا ہے، دشمن کی طرف بھاگتا ہے، مارکوں پہ مارکے کرتا ہے۔ کلما سمع حیاتن او فزعتن طار علیہ، کب کوئی گھبراہٹ کی آواز سنتا ہے یا کوئی اس طرح کی خوف کی بات سنتا ہے کہ دشمن کی طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے یا دشمن کسی طرف سے آ رہا ہے، تو اڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یبتغی القتل والموت مضانہ ہو، قتل کو اور موت کو اس کی جگہ سے ڈھونڈتا ہے کہ میدان میں اللہ کے راستے میں اس کو شہادت مل جائے۔ گھبراتا نہیں، خوف نہیں کھاتا، کوئی اس کو پریشانی نہیں، معاش کی، دنیا کی، تنزلی کی، بے خوف ہو کے بے دھڑک ہو کے میدان جنگ میں ہر وقت دستیاب ہے۔ تو ایسا شخص لوگوں کے جو زندگی ہے، زندہ رہ رہے ہیں لوگ، یا جو ان کی گزران ہے یا جو معاش ہے، ان میں بہترین معاش اس شخص کی ہے، بہترین قابل رشک زندگی اس کی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو معمولی سی بکریوں کا ریوڑ ہے، تھوڑی سی بکریاں ہیں، کسی پہاڑی کی چوٹی پہ یا کسی وادی میں وہ ان کے ساتھ گزارا کر رہا ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے جب تک موت نہیں آتی۔ تو لوگوں میں خیر کے اعتبار سے ان جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ تھے تو بہترین لوگ۔ اب بدترین شخص کون ہے؟ یہ پچھلی روایت میں ہم آتے ہیں سنن نسائی کی، جو پہلے ہم نے بیان کی تھی 2570 نمبر میں، آخر میں آپ نے فرمایا تھا وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ، میں تمہیں انسانوں میں سے بدترین انسان کا بتاؤں؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُؤْتِ بِهِ، وہ شخص جسے اللہ کا واسطہ دے کے، اللہ کا نام دے کے جس سے سوال کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا واسطہ سن کے بھی کوئی کچھ نہیں دیتا، یہ معاشرے کا بدترین شخص ہے۔ تو ہمارے ہاں روٹین بنی ہوتی ہے، لوگ اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں تو لوگ ٹال دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو بھئی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں بدترین انسان کے حوالے سے، کہ جس سے مانگا جاتا ہے اور وہ اللہ کے نام سے پہ دیتا نہیں۔ ایک تو بھئی سب سے پہلے اگر کوئی ضرورت مند نہیں ہے جس طرح کی اس کو ضرورت ہے اور اللہ کا واسطہ دے، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، وہ یہاں خیانت کر رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے نام پہ جھوٹ چسپاں کر رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں پیشہ ور بکاری ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ جس طرح کا بندہ دیکھتے ہیں اسی طرح کا سوال کر دیتے ہیں۔ اگر شیعہ ہے تو وہ علی کے نام پہ مانگیں گے، اگر کوئی سنی ہے تو وہ نعرہ مار دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یا عشق رسول کا، یا اس طرح کا کوئی حوالہ دے دیں گے نبی کے نام پہ دے دو۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے لوگوں کے مزاج کا، اگر کوئی دیکھتے ہیں موحد اہل حدیث ہے تو وہ وہاں اللہ کا نام کا واسطہ دے دیں گے۔ تو پیشہ ور لوگوں کو کسی قسم کا تعاون کرنا، یہ تو برائی پر تعاون ہے، یہ بجائے اس کے کہ آپ سمجھیں کہ ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ پیشہ ور نہیں ہے، باقی واقعی کوئی مجبور ہے اور اس کی مجبوری اس کے چہرے سے، اس کے حالات سے یا دوست احباب کے کہنے سے پتہ چل رہی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ویسے ہی مستحق ہیں، ان کو دینا چاہیے زکوٰۃ کے مال سے، صدقات سے۔ زکوٰۃ صدقات کا سیزن نہیں ہے تو اپنے اصل مال سے دے دیں، اس سے کوئی گھاٹا نہیں پڑتا، یہ تو بہترین اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ تو یہاں اگر مانگنے والے پیشہ ور نہیں ہیں، اس کے بارے میں تحقیق تفتیش کر لی جائے، واقعی وہ ضرورت مند ہے اور ویسے ہی مانگ دے دے، لیکن جب اللہ کا نام آئے تو پھر تو اسے نہ دینے کی توقع کوئی نہیں رہتی، کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ کچھ دے سکے، اگر وہ خود ہی ضرورت مند ہے یا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ بھی گناہ گار نہیں۔ تو یہاں تاجر حضرات، مالدار لوگوں کے لیے بھی ایک کہہ لو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مستحق آ جائے تو اسے ٹالنا نہیں چاہیے، اسے بھگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جان نہیں چھڑانی چاہیے، یا کہہ رہے کہ میں نے جتنا خرچ کرنا تھا کر لیا، اب ساری ذمہ داری میری ہے بھی۔ یہ اگر مال ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نام پہ کوئی مانگنے آیا ہے تو اسے دینا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، یہاں دو مسئلے ہیں۔
ایک ہے کہ مانگنے والا واقعی مستحق ہے، پیشہ ور فقیر نہیں یا کوئی جعل ساز نہیں، جھوٹا مکار نہیں، تو پھر تو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی مستحق ہے تو وہ اللہ کی قسم نہ بھی دے، اللہ کا واسطہ نہ دے، تب بھی اسے دینا لازم ہے مالدار لوگوں پر۔ لیکن اگر وہ اللہ کا واسطہ دے دے تو یہ مطلب شدید مجبوری ہے اس کی، تو اب تو نہیں رکنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ جو مالدار ہے، مستحق ہے، وہ اس میں آئے گا۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ دے سکے اور نہیں دے سکتا تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔